بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک بندے ایک بدو نے آ کے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر دیا، یورن پاس کر دیا، تو صحابہ دوڑے پکڑ کے اس کو مارنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اسے، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ آقا علیہ السلام فرماتے دین میں آسانیاں پیدا کیا کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنا کے دین کے قریب کیا کرو، بگایا نہ کرو۔ اسے سمجھ ہی نہیں تھی بیچارے کو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، اس کی آداب کیا ہوتا ہے، اسے سمجھاؤ تو سمجھ جائے گا۔ اور آج کل پوری کائنات میں جتنے بھی مسالک ہیں، شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث، ان میں جو سب سے قریب ترین ہے نا قرآن، محمد اور آل محمد کے، وہ یہ مسلک ہے، شیعہ مسلک۔ آپ پریشان ہو گئے؟ میری بات میں وزن اس لیے زیادہ ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں سنی ہو کے۔ یارو کوئی شیعہ کرے تو آپ کہیں بھائی یہ شیعہ کر رہا ہے، تو میں تو سنی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایکٹ ہے، آپ کا جو عمل ہے، مجھے آج تک کوئی ایک شیعہ بتائیں جس نے جا کے ڈی سی کے آفس میں درخواست دی ہو میرے گھر کے سامنے سے 12 ربیع الاول کا جلوس گزرنے والا ہے، میں نے نہیں گزرنے دینا۔ بولو یار، وہ تو پھول نچھاور کرتے ہیں جلوس پہ، بولیں یار وہ شیعہ کا جلوس نہیں ہوتا یار، سنیوں کا ہوتا ہے، تو شیعہ پھول نچھاور کر رہے ہیں جی۔ ارے جو مرحبا یا حسین کا نعرہ نہیں لگاتا وہ محمد کا لگتا کیا ہے؟ جو لبئی کا یا رسول اللہ کا نعرہ اسی کا قبول ہے جو لبئی کا یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے۔ یارو یہ کیسی دو نمبری ہے، کیسی ڈویلٹی ہے، کیسا دوہرا معیار ہے کہ آل محمد سے دشمنی، محمد کے جگر کے ٹکڑوں سے دشمنی، محمد کے خنوادے، گھرانے، آل اولاد سے دشمنی، تو محمد سے پیار کے نعرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے حضور کو بھی مانا ہے جس طرح ماننے کا حق ہے، اور حضور کی آل کو بھی مانا ہے، حضور کے وفادار اصحاب کو بھی مانا ہے۔ بولے ذرا، صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کا وفادار رہا ہو۔ تو ایسے صحابہ تو جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ بولیں تو یہ جو صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھتے ہیں، یہ بیٹوں کے نام رکھتے ہیں، تو رکھنے چاہیے، ان کے عرس مناتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لگاؤ، ہم کب روکتے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں اتنے خیر خواہ ہو صحابہ کے، تو حجر ابن عدی کے عرس کب مناؤ گے؟ حضرت عمار کے عرس کب مناؤ گے؟ حضرت مقداد کے عرس کب مناؤ گے؟ حضرت ابو ذر غفاری کے عرس کب مناؤ گے؟ حضرت جابر کے عرس کب مناؤ گے؟ حضرت حذیفہ کے عرس کب مناؤ گے؟ ابو سعید خدری کے عرس کب مناؤ گے؟ زید بن ارقم کے عرس کب مناؤ گے؟ حضرت سلمان کے عرس کب مناؤ گے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی صاحب کو، محمد کے صحابہ تھے، آل محمد کے غلام تھے۔ یار ہے تو کوئی گل نہ آئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، اے وچوں وچوں تے نہ مان۔ ہم تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے نوکر ہیں یار، جنہوں نے مرتے دم تک وفا کی محمد اور آل محمد سے، ہم غلام ہیں صحابہ کے۔ لیکن جو السابقون الاولون ہیں ان کو چھوڑ کے طلقاء کے جھنڈے نہ اٹھاؤ، تو لہذا ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں، کوئی ٹھیکیدار نہ بنے۔ ایک طرف اتنی عجیب بات ہے، ایک طرف نعرے لگاتے ہیں یار صحابی نبی جنتی جنتی، تو جب ہم کچھ صحابہ کا نام رکھتے ہیں سامنے تو کہتے ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ہم مالک بن نویرہ کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں مرتد، نہیں سمجھ رہے۔ وہ یارو جو حضرت ابوبکر سے لڑے صحابہ ہی تھے، کہتے ہیں مرتد، جو حضرت عمر سے لڑے کہتے ہیں مرتد، جو حضرت عثمان سے لڑے کہتے ہیں مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ تو پھر اس بندے کو تو چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو کہے کہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ اگر چاروں خلفائے راشدین ہیں مولوی صاحب، تو تینوں خلفاء کے دشمن تو کہہ رہا ہے کہ مرتد، تو علی کے دشمن کو مرتد کیوں نہیں کہہ رہا؟ بولیں یار، اگر تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتا تو تیرا معیار تو ایک رہتا۔
تیرا اصول تو ایک رہتا، تیری پرکھنے والی آنکھ کسوٹی تو ایک رہتی، قانون آئین دستور تو ایک رہتا۔ یہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ جو لوگ علی علیہ السلام کے بالمقابل آئے، اگر یہی بندے تینوں خلفاء کے سامنے آتے تو مولوی صاحب نے کبھی ان کو بھی نہیں ماننا تھا۔ ان کو بندے ہی وہ نظر آتے ہیں جو آل محمد کے سامنے آئے، دوسرا ان کو کوئی صحابی نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے تو مسلکی جنگ بنا لیا دین اسلام کو، خدا کی عزت کی قسم، اور بات کرتے قرآن کی، عقیدے ان کے قرآن کے خلاف، روزے ان کے قرآن کے خلاف، افطار ان کے قرآن کے خلاف، طلاقیں ان کی قرآن کے خلاف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ قرآن کو فالو کرتا ہے، آقا کی حدیث کو فالو کرتا ہے، اور جو حضور جاتے وقت ثقلین دے کے گئے، جو ثقلین کو فالو کرتا ہے وہی تو اصل سنی ہے۔ وہ اہل سنت کا معنی یہ ہے نا، سنت والے، تو سنت مولوی صاحب کی سنت نہیں، محمد اور آل محمد کی سنت۔ میں سکردو جاتا ہوں تو وہاں جب وہ مجھے سنتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں قادری صاحب آپ سنی ہیں، اگر آپ سنی ہیں تو ہم سارے سنی ہیں۔ یہ جو سنیت آپ سنا رہے ہیں، یہ سنیت تو ہمیں سنائی نہیں گئی، یہ تو سنیوں کو بھی سنائی نہیں گئی۔ جو ہماری ینگ جنریشن جو پڑھ لکھ گئی ہے ان کو پہنچائی نہیں گئی یہ بات، یار حق بات، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یارو 40 سالوں تک کوئی بندہ سنتا رہے کہ یہ ہیرو، یہ ہیرو، یہ ہیرو، یہ ہیرو، اور 40 سال بعد یاسین قادری آئے اور کہے یہ ہیرو نہیں ویلن ہے، تو وہ بیچارہ پریشان تو ہوگا نا، بولیں یار۔ تو میں نے اپنے سنی بھائیوں کو بتایا کہ یارو یہ ہمارے ہیرو، یہ آئیڈیل نہیں، یہ آل محمد کے دشمن ہیں، اور آل محمد کا دشمن کل بھی لانتی تھا، آج بھی لانتی۔ تو اس وجہ سے یہ میری مخالفت شروع ہو گئی، ایف آئی آر، پرچے، جیلیں، قیدیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں اگر اس راستے میں آپ کو کوئی مشکل فیس کرنی پڑے، کوئی پریشانی فیس کرنی پڑے، سینہ چوڑا کر کے فیس کیا کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کیا کریں۔ اس راستے میں اگر کوئی مشکل بھی آئے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان کو ماننا ہے تو یہ تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اوے بزدل کا کیا کام علی سے، بگوڑوں کا کیا کام علی سے، ڈرپوک کا کیا کام علی سے، فراریوں کا کیا کام علی سے۔ علی کو ماننا ہے تو جگرا بڑا کرنا پڑے گا۔ تو اس راستے میں مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں تو خوشی کے ساتھ قبول کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور آپ چنے ہوئے ہیں۔ ذرا حالات تو چیک کریں، اپنا ماحول تو چیک کریں ارد گرد کا، کن حالات میں آپ آل محمد کی دہلیز پہ آ کے بیٹھے ہیں، ذرا حالات تو دیکھیں۔ جب بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملوانے آپ کے پیچھے، بڑے بڑے فتوے آپ کے پیچھے، کردار کشی آپ کے پیچھے، گولیاں آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، سوشل بائیکاٹ آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے، طاقتیں آپ کے پیچھے، قوتیں آپ کے پیچھے، ایسے حالات میں اگر اللہ آپ کو آل محمد کی دہلیز پہ لے آیا ہے تو مان لو کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ لوگ تو اشرف مشرا کی بات کرتے ہیں، حاجی امجد صاحب وہ کہتے ہیں اشرف مشرا کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اشرف مشرا کی بات کرتے ہو کہ یہ 10 کنفرم جنتی ہیں، میں کہتا ہوں میں کروڑوں کی بات کرتا ہوں۔ جس دل میں علی اس طرح ہے نا جس طرح علی کو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ علی بھی ہو ساتھ علی کا دشمن بھی ہو، جس دل میں علی اس طرح ہے جس طرح علی کو ہونا چاہیے، اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، چھو بھی نہیں سکتی۔ حدیث پڑھ دوں، میرے آقا فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حب علی برات من النار، میرے آقا فرماتے میرے بھائی علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے۔ اس کا مطلب جس کے دل میں علی کی حب ہو وہ تو کنفرم جنتی ہے۔
تو لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں جس کے دل میں علی ہے اس سے جہنم دور ہے، اور جس کے دل میں علی نہیں، میرے آقا فرماتے جنت تو دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ تو جنت کی خوشبو بھی تو ترسے گا، خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جنت کی۔ مولوی صاحب ایسے دعائیں تو مانگتے، زندہ رکھتے اسلام تے، موت دیتے ایمان تے، نہیں کہتے مولوی صاحب؟ وہ جنازے میں بھی پڑھتے ہی یار، حد ہو گئی ویسے، کلے ایمان سے دشمنی، اور دعائیں خاتمہ بالایمان کی۔ کہتے بھائی ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں، سارا دن لگے رہتے، ذکر کرتے رہتے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ اور بھائی جان ہم نہ نماز کا انکار کرتے، نہ روزے کا کرتے، نہ حج کا، اور کس نے تجھے کہہ دیا کہ ہم بیٹھ کے صرف علی علی کرتے رہتے؟ وہ عقل کے اندھو، ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے۔ چلو کسی کو میں اچھا نہیں لگتا، مجھے دفع کرو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لے، ان کے ابا جان حضرت ابوبکر سے پوچھ لے، یہ دونوں روایت کرتے ہیں باپ اور بیٹی کہ آقا نے فرمایا تھا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب مولوی صاحب تیرے پیروں کا ذکر عبادت نہیں تے ساڈا قصور ہے؟ علی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ سراپا عبادت ہے، صرف ذکر عبادت نہیں، علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے، علی علیہ السلام کو سننا عبادت ہے، علی علیہ السلام کو سوچنا عبادت ہے، علی علیہ السلام کو ماننا عبادت ہے، علی کے ذکر سے سینہ ٹھنڈا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہستیاں تو اللہ کی عبادت ہے یار، تو ہم تو عبادت کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے عین مطابق کرتے ہیں۔ ذرا درود پڑھیں۔ ہر بندے کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ فرض کریں کسی کو دائیں بائیں میں اچھا نہیں لگتا، مجھے دفع کرے، جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ذرا ان کی طرف دیکھیں۔ آپ تیار ہیں؟ مجھے پتہ ہے گرم موسم ہے، لیکن زیادہ گرمی لگے تو کربلا کی گرمی کو یاد کر لینا۔ دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہو تو میری کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر بھیجوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورۃ الکہف کی آیت کا نمبر ہے 7۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا، بے شک ہم نے، بے شک اللہ ایک ہے کہ دو؟ ایک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ اپنی بات کرتا ہے تو جمع کے صیغہ کے ساتھ کرتا ہے، ہم کہہ کے، اور بے شمار مقام ایسے ہیں جہاں واحد کا صیغہ کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا نا، جب موسیٰ علیہ السلام جب پہلی بار کوہ طور پہ گئے، انہوں نے وہ روشنی دیکھی تو وہ گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، ہم اللہ نہیں، میں، یعنی صیغہ واحد کا۔ اور بے شمار مقام ایسے جس پر انا نحنو نزلنا ذکر، بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا، میں نے نہیں۔ کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو پاک زہرا عطا کر دی، میں نے نہیں۔ کہیں اللہ کہتا ہے انا، کہیں کہتا ہے آنا وحد کا صیغہ، کہیں کہتا ہے نحنو، ہے تو ایک ہی ہے نا جی، تو پھر ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہیں جمع کا صیغہ، کہیں واحد کا صیغہ۔ جو روب، جو دبدبہ، جو اہمیت، جو وزن ہم کہنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ میں کہنے سے نہیں۔ اللہ کے قاعدہ ہے پورے قرآن میں کہ جہاں اللہ نے بات کرنی ہو بڑی خاص، بڑی اہم، تو اس میں تاکید کے لیے، اس میں وزن بڑھانے کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے اللہ بات کرتا ہے جمع کے صیغہ سے۔ بولیں
تو یہاں بھی اللہ نے بات کی جمع کا صیغہ، انا بے شک ہم نے، جعلنا پھر جمع کا صیغہ، ہم نے بنایا، بے شک ہم نے اور ہم نے بنایا کیا، ما علی الارض، جو کچھ اس ارض پر ہے، جو کچھ زمین پر ہے، جو کچھ اس کائنات پہ ہے، جو کچھ اس یونیورس میں ہے، زینت لہا، زمین کے لیے زینت۔ ابھی بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، سارا سال خطاب نہیں بھولیں گے، شرط ہے توجہ میرے طرف رکھیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی زمین پہ ہے وہ ہم نے اس لیے بنایا ہے، زمین کو زینت دینے کے لیے۔ زینت عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے زین، یعنی زے یا اور نون، زین، زینت، خوبصورتی، سجاوٹ، بناؤ سنگار، آرائش، تعظیم۔ بولیں اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ کہتا ہے زمین کی زینت کے لیے۔ بولے اللہ نے خوبصورت دریا بنائے، سمندر بنائے، اللہ کہتا ہے زمین کو زینت دینے کے لیے۔ اللہ نے خوبصورت باغات بنائے، پھلوں کے باغات، پھولوں کے باغات، اللہ کہتا ہے زمین کو زینت دینے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یہ چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، لہلہاتی فصلیں ہیں، یہ سارا کچھ زمین کو زینت دینے کے لیے۔ چرند، پرند، شجر، حجر، انسان، ملائک، جنات، یہ سارا کچھ اللہ کہتا ہے ہم نے تخلیق کیا زمین کی زینت کے لیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے، اس کے بناؤ سنگار کے لیے، اس کی سجاوٹ کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی آرائش کے لیے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، میں بات آپ تک پہنچا چکا کہ اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ اس کی زینت کے لیے، کائنات کی خوبصورتی کے لیے تخلیق کیا۔ سمجھ گئے؟ بات نہ میری نہ آپ کی، بات ان سے پوچھیں گے جن کی زبان میں خدا بولتا ہے۔ حوالے سنیں ذرا اٹینشن ہو کے، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن مغازلی، ان کی کتاب ہے کتاب المناقب، اس کا صفحہ نمبر 163، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 148، اس میں یہ حدیث موجود ہے جو ابھی سنانے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حاکم حسقانی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 354 355، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 485 486، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتابیں۔ اگر گوگل پہ بھی لکھیں گے تو یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی، کسی کے پاس حوالہ نہیں تو میرے پاس ہے، اور کتب اہل سنت دے رہا ہوں۔ ایک فرمان سناتا ہوں حضور کے وفادار صحابی کا، اور دوسرا فرمان سناؤں گا پاک محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے صحابی رسول کا سنیں، اور صحابی چھوٹا نہیں، صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بھی شاگرد ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے بالخصوص شاگرد ہیں، اور مفسر قرآن ہے، کوئی بندہ چھوٹا نہیں یار، بہت بڑی شخصیت ہے، صحابی رسول ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 485 ہے یہ شواہد التنزیل میں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فی قولہ تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کا فرمان ہے، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، یہ جو اللہ کہتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے وہ زمین کی زینت کے لیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کالا۔ اب سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو زمین کی زینت ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں زینت الارض الرجال، وہ کہتے ہیں یہ جو کائنات میں جتنی بھی زینات اللہ نے تخلیق کی ہیں
اس میں جو سب سے بڑی زینت ہے وہ رجال ہیں، مرد ہیں، انسان ہیں۔ انسان کو اللہ نے سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے معزز بنایا ہے، اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ جتنی بھی اللہ کی تخلیق ہے فرشتوں سمیت، ان میں سب سے معزز اور اشرف انسان ہے، بولیں۔ اور انسان کی کیٹیگری میں یہاں نقطہ بڑا خاص ہے، توجہ چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ زمین کی زینت، زمین کی خوبصورتی وہ زمین میں بسنے والے مرد ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مرد۔ زینت الارض الرجال۔ اس ارض، اس یونیورس، اس کائنات، اس زمین کی جو سب سے اعلیٰ زینت ہے، خوبصورتی، سجاوٹ ہے، وہ ہے مرد۔ اور جملہ تو اگلا سننے والا حاجی صاحب، اور آگے وہ فرماتے ہیں وَزِينَةُ الرِّجَالِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ ہائے 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 ہائے، گل مک گئی جے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے جو کچھ تخلیق کیا، سورج، چاند، ستارے، لو، قلم، شجر، حجر، جمادات، نباتات، ملائکہ، ہمائے، فضائے، پتے، درخت، ملائک، کل کائنات، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سارا کچھ زمین کی زینت کے لیے، اور زمین کی سب سے بڑی زینت زمین پر بسنے والے مرد ہے۔ اور فرمایا مردوں کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یعنی جو مردانگی کی سجاوٹ ہے، ہائے ہائے ہائے، جو مردانگی کا ریفرنس ہے، جو ثبوت ہے، جو دلیل ہے، جو اتھارٹی ہے، جو حجت ہے، جو پہچان ہے، اس مرد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔